میرے پیارے ساتھیوں، آج امت کو نبی کی محبت تو یاد ہے، نبی کی پیدائش تو یاد ہے، اور نبی کی پیدائش کے نام پر جشن تو یاد ہے، مگر آج امت کو اپنے نبی کی یہ وصیت یاد نہیں ہے۔ اسی بے قراری کے عالم میں اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد۔ اللہ کی لعنت تو یہود و نصارہ کے اوپر، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو مسجد بنا لیا۔ اللہ کے نبی اپنی امت کو بتا رہے تھے کہ وہ لوگوں، میرے انتقال کے بعد میری قبر کے اوپر تم کوئی ایسا کام مت کرنا، میری قبر پر کوئی میلہ ٹھیلا نہ لگانا، میری قبر کے اوپر تم کوئی عرس مت کرنا، میری قبر پر تم آ کر کے سجدے مت کرنا، جو کام یہود و نصارہ نے کیا تھا وہ کام تم میری قبر پہ مت کرنا۔ آج امت کا ایک بڑا طبقہ قبر پرستی میں مبتلا ہے، آج قبروں کے اوپر سجدہ کیا جا رہا ہے، آج مزاروں کے اوپر سجدہ کیا جا رہا ہے، آج گلے میں تعویذ پہنا جا رہا ہے، آج ہاتھوں میں تعویذ پہنا جا رہا ہے۔ جس کام سے اللہ کے نبی نے اپنے آخری ٹائم منع کیا تھا، اس کام کو آج امت کے لوگ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، ذرا اپنے نبی کی موت کا ٹائم یاد کرو۔ سوموار کے دن اللہ کے نبی کا انتقال ہوتا ہے، جمعرات کا دن ہے، ظہر کی نماز کا ٹائم ہے، اللہ کے نبی کمزوری محسوس کر رہے ہیں۔ آپ صحابہ سے کہتے ہیں کہ 7 الگ الگ کنویں کا پانی لایا جائے، 7 الگ الگ کنویں کا پانی لایا جاتا ہے، اور اللہ کے پیارے نبی اس سے نہاتے ہیں، اس سے غسل کرتے ہیں۔ اس کے بعد آپ اپنے سر کے اوپر ایک سفید پٹی باندھتے ہیں، ایک وائٹ کلر کی پٹی آپ باندھتے ہیں، اور آپ مسجد میں آتے ہیں، ظہر کی نماز پڑھاتے ہیں، اور آپ منبر پر کھڑے ہوتے ہیں، اور آپ اپنے صحابہ سے کہتے ہیں، ہو لوگو انا شہید علیکم، کل قیامت کے دن میں تمہارے بارے میں گواہی دوں گا، وَأَنَا فَرَةٌ لَكُمْ، اور میں قیامت کے دن تم سے آگے آگے رہوں گا، وَإِنَّ مَوْعِدَكُمُ الْحَوْضُ، اور اے میری امت کے لوگوں تم سے ملاقات حوض کوثر پر ہوگی، وَلَا أَخْشَىٰ عَلَيْكُمْ أَن تُشْرِكُوا، اے میرے صحابہ مجھے اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ تم میرے بعد شرک کرنے لگو گے، وَلَكِنْ أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَن تُبْسَطَ عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا، مجھے ڈر ہے تو اس بات کا ڈر ہے کہیں تم دنیا کے فتنے میں نہ پڑ جاؤ، کہیں دنیا کی رنگینیوں میں نہ پڑ جاؤ، کہیں دنیا کی آزمائش میں نہ پڑ جاؤ۔ یہ جمعرات کا دن تھا، آخری نماز جو اللہ کے نبی نے پڑھائی تھی، مغرب کی نماز آپ نے پڑھائی تھی جمعرات کے دن۔ عشاء کی نماز کا ٹائم آیا، حضرت بلال آئے، اے اللہ کے نبی نماز کا ٹائم ہو چکا ہے، لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے پانی منگوایا، غسل کیا، اور غسل کرنے کے بعد آپ جب کھڑے ہونے لگے، حدیث کے الفاظ ہیں آپ بے ہوش ہو کر کے گر گئے۔ ہوش آیا، آپ نے پوچھا کہ کیا نماز ہو گئی؟ نہیں اللہ کے نبی نماز ابھی نہیں ہوئی ہے، لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ آپ نے پھر پانی منگوایا، پھر آپ نے غسل کیا، پھر آپ جب اٹھنے کی کوشش کرنے لگے، چکر آ گیا، غشی آ گئی، پھر آپ بے ہوش ہو کر کے گر پڑے۔ 3 بار ایسا ہوا، 3 بار ایسا ہوا، اللہ کے نبی بے ہوش ہو کر کے گرتے چلے جا رہے۔ جب آپ یہ سمجھ گئے کہ اب آپ نماز پڑھانے کی طاقت آپ کے بدن کے اندر، آپ کی باڈی کے اندر نہیں ہے، آپ نے صحابہ سے کہا کہ وہ لوگوں جاؤ ابو بکر صدیق سے کہو وہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ آپ کی زندگی میں 17 ٹائم کی نمازیں ابو بکر صدیق نے پڑھائی، آپ مسجد میں جانے کی اور نماز پڑھانے کی طاقت آپ کے اندر باقی نہیں بچی تھی۔ وہ لوگوں، وہ نبی جو ہم سب کے نبی تھے، جو رحمت للعالمین تھے، جو اپنی جان سے زیادہ ہم کو پیارے ہیں، اس نبی کے آخری ٹائم کو ذرا یاد کرو۔ جمعہ کا دن آیا، اللہ کے نبی مسجد میں آتے ہیں، خطبہ دیتے ہیں، اور خطبے میں آپ یہ کہتے ہیں کہ او لوگو
اللہ نے اپنے ایک بندے کو یہ اختیار دیا تھا، اپنے بندے کو یہ چوائس دی تھی کہ چاہے تو وہ بندہ دنیا کی نعمتوں کو لے لے اور چاہے تو وہ اللہ کے پاس چلا جائے۔ اللہ کے اس بندے نے اللہ کے پاس چلے جانے کے آپشن کو قبول کر لیا اور اللہ کے پاس جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ ابھی اللہ کے نبی نے اتنا ہی بیان کیا تھا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور کہنے لگے فدیناک بآبائنا وامہاتنا، اے اللہ کے نبی ہمارے ماں باپ آپ کے اوپر قربان ہو جائیں، اے اللہ کے نبی ہمارے ماں باپ آپ کے اوپر قربان ہو جائیں۔ صحابہ کہتے ہیں ہمیں بڑی حیرت ہوئی کہ اللہ کے نبی تو ایک عام بات کر رہے ہیں، یہ بار بار کیوں حضرت ابو بکر رو کیوں رہے ہیں؟ کیوں یہ ڈسٹرب کیوں ہو رہا ہے؟ آواز کیوں آ رہا ہے؟ مائک ٹھیک کرو نا یار۔ حضرت ابو بکر رو کیوں رہے ہیں؟ کیا بات ہے؟ صحابہ کہتے ہیں ہم کو بعد میں یہ احساس ہوا، ہم کو بعد میں یہ پتا چلا کہ اللہ کے پیارے نبی تو اپنے ہی بارے میں یہ بات کہہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو یہ آپشن دیا ہے کہ چاہوں تو میں دنیا میں کچھ اور دن تک زندہ رہوں اور چاہوں تو میں اللہ کے پاس چلا جاؤں، اور اللہ کے نبی نے اللہ کے پاس جانے کو قبول کر لیا اور اللہ کے پاس جانے کو تیار ہو گئے۔ اپنے اسی خطبے میں آپ نے فرمایا کہ اگر میں دنیا میں کسی کو اپنا خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا، لیکن میرا خلیل تو اللہ ہے، میرا سب سے خاص دوست تو اللہ ہے۔ ہاں اسلام نے جو دوستی ابو بکر کے ساتھ رکھی ہے وہ دوستی برقرار رہے گی، لیکن میرا خلیل تو اللہ ہے، میرا دوست تو اللہ ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا مسجد کے اندر جتنے لوگوں کے دروازے ہیں سب کے دروازوں کو بند کر دیا جائے سوائے ابو بکر کے، ابو بکر کا دروازہ بند نہ کیا جائے، ابو بکر کا دروازہ کھولے رکھا جائے۔ آپ نے فرمایا سب سے زیادہ میرے اوپر اگر کسی کا احسان ہے تو ابو بکر صدیق کا احسان ہے، اس نے اپنے مال سے میرا ساتھ دیا، اس نے اپنی جان سے میرا ساتھ دیا۔ یہ آخری خطبہ تھا اللہ کے پیارے نبی۔ سنیچر کا دن آیا، سوموار کے دن آپ کا انتقال ہوا، سنیچر کا دن آیا، آپ بے قرار ہیں، بے چین ہیں، بار بار چادر کو پھینک رہے ہیں، اوڑھ رہے ہیں، پھینک رہے ہیں۔ آپ نے اسی عالم میں فرمایا سنیچر کا دن آیا اللہ کے نبی کی زندگی کا، سوموار کے دن آپ کا انتقال ہو رہا ہے، سنیچر کا دن آیا، آپ بستر پہ لیٹے ہوئے بے چین ہیں، بے قرار ہیں، بار بار اپنی چادر کو پھینک رہے ہیں، اوڑھ رہے ہیں، پھینک رہے ہیں۔ اسی بے قراری کے عالم میں اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، اللہ کی لعنت تو یہود و نصارہ کے اوپر، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو مسجد بنا لیا۔ اللہ کے نبی اپنی امت کو بتا رہے تھے کہ وہ لوگوں میرے انتقال کے بعد میری قبر کے اوپر تم کوئی ایسا کام مت کرنا، میری قبر پر کوئی میلہ ٹھیلا نہ لگانا، میری قبر کے اوپر تم کوئی عرس مت کرنا، میری قبر پر تم آ کر کے سجدے مت کرنا، جو کام یہود و نصارہ نے کیا تھا وہ کام تم میری قبر پہ مت کرنا۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج امت کو نبی کی محبت تو یاد ہے، نبی کی پیدائش تو یاد ہے، اور نبی کی پیدائش کے نام پر جشن تو یاد ہے، مگر آج امت کو اپنے نبی کی یہ وصیت یاد نہیں ہے۔ آج امت کا ایک بڑا طبقہ قبر پرستی میں مبتلا ہے، آج قبروں کے اوپر سجدہ کیا جا رہا ہے، آج مزاروں کے اوپر سجدہ کیا جا رہا ہے، آج گلے میں تعویذ پہنا جا رہا ہے، آج ہاتھوں میں تعویذ پہنا جا رہا ہے۔ جس کام سے اللہ کے نبی نے اپنے آخری ٹائم منع کیا تھا اس کام کو آج امت کے لوگ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، وہ نبی جب دنیا سے گئے، آخری دن ہے آپ کی زندگی کا،
सोमवार के दिन आपका इंतकाल होता है और इतवार के दिन रात में जो चिराग आपके घर पे जलता है, उस चिराग का तेल भी पड़ोसी से उधार लिया जाता है। उस नबी ने अपने लिए कुछ नहीं किया, कोई प्रॉपर्टी नहीं बनाई, कोई मकान नहीं बनाया, कोई दौलत इकट्ठा नहीं की। उस नबी ने पूरी जिंदगी को अल्लाह के दीन के लिए लगा दिया। उस नबी की जिंदगी का एक ही मकसद है कि लोग इस्लाम ले आए, लोग ईमान ले आए, लोग तौहीद पर आ जाएं। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, फलअल्लका बाक़िउन नफ्सका अला आतारिहिम इल्लम युमिनू बिहाज़ल हदीस असफा। ऐ नबी, अगर ये लोग ईमान नहीं लाते तो क्या आप अपनी जान दे देंगे? आप अपनी जान को जोखिम में डाल देंगे? क्या आप अपनी जान दे देंगे? आप लोगों के ईमान लाने की इतनी चिंता क्यों करते हैं? मेरे प्यारे साथियों, नमाज की हालत में अल्लाह के नबी के गले में उक़बा इब्न अबी मुईत आता है और चादर डाल करके आपका गला दबाने की कोशिश करता है। अबू बकर सिद्दीक आते हैं और अपने नबी की जान बचाते हैं और कहते हैं, अतक़्तुलूना रजुलन अन यक़ूल रब्बी अल्लाह, कि ओ लोगो, क्या तुम अल्लाह के नबी को सिर्फ इसलिए कत्ल कर देना चाहते हो कि वो अल्लाह को अपना रब कहते हैं, वो अल्लाह को अपना रब कहते हैं? इस अपराध में और इस जुर्म में तुम उनको कत्ल कर देना चाहते हो? वो लोगो, तुम इतने बड़े जालिम क्यों हो? अल्लाह के नबी नमाज पढ़ रहे हैं, एक जालिम आता है और आपके ऊपर ऊँटनी की ओझड़ी ला के रख देता है, ऊँटनी की गंदगी और ऊँटनी की बच्चादानी ला के रख देता है। अल्लाह के नबी सजदे से सर नहीं उठा पा रहे हैं और अल्लाह का कोई बंदा आता है और जब उस ओझड़ी को हटाता है तब अल्लाह के नबी सजदे से सर उठाते हैं। कितनी तकलीफें सही उस नबी ने। और आज उस नबी का आखिरी टाइम है, उस नबी के इंतकाल का टाइम। सोमवार का दिन आता है, फजर की नमाज का टाइम है। अल्लाह के प्यारे नबी अपने कमरे का पर्दा हटाते हैं, सामने अबू बकर सिद्दीक नमाज पढ़ा रहे हैं, सहाबे किराम पीछे नमाज पढ़ रहे हैं। अल्लाह के नबी अपने हुजरे के दरवाजे से ये मंजर देखते हैं, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है, आप हंसने लगते हैं। सहाबे किराम नमाज की हालत में महसूस कर लेते हैं कि अल्लाह के नबी अपने कमरे के दरवाजे पर खड़े हैं। सहाबा कहते हैं, हमको ये डर हुआ कि कहीं हमारी नमाज ना खराब हो जाए और कहीं हम नमाज को बीच में से छोड़ के ना भाग जाएं। और अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी पीछे हटने लगे। अल्लाह के नबी ने इशारा किया कि अय अबू बकर, तुम नमाज को कंटिन्यू रखो, तुम नमाज को जारी रखो। और आपने पर्दा गिरा दिया और आपने पर्दे को दोबारा अपनी जगह कर दिया। सहाबा कहते हैं कि ये आखिरी मंजर था जो अल्लाह के नबी ने अपने सहाबा का दीदार किया था। नबी खुश हो गए, नबी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई कि मेरी उम्मत मेरे बाद भी नमाज पढ़ रही है, नमाज नहीं छूटी है, नमाज जारी है। आज उम्मत को अपने नबी को जिस चीज की इतनी फिक्र थी, नमाज, आज उम्मत को नमाज की भी फिक्र नहीं। रात रात भर तकरीरें सुनने वाले फजर की नमाज में गायब हो जाते हैं। गांव में जलसा हो रहा है, जलसे में हजारों की पब्लिक है, मस्जिद में चले जाओ तो 8-10 लोग मुश्किल से नमाज में मिलते हैं। मेरे प्यारे साथियों, आज तुम नबी से मोहब्बत का दावा करते हो, नबी से प्यार का दावा करते हो। उस नबी को तो नमाज से इतनी मोहब्बत थी, इतनी मोहब्बत थी कि वो नबी कहा करते थे, जो इलत कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, नमाज मेरे दिल का सुकून है। जब अल्लाह के नबी टेंशन में होते थे, परेशानी में होते थे, हजरत बिलाल से कहते थे, या बिलाल अरिहना बिस्सलाह, ऐ बिलाल तुम जल्दी से अजान दे दो और जल्दी से नमाज खड़ी हो जाए ताकि मेरे दिल को सुकून मिल जाए। मेरे नबी को नमाज से सुकून मिला करता था। अल्लाह के नबी जल्दी किसी के ऊपर बद्दुआ नहीं करते थे, मगर जब आपकी एक मर्तबा असर की नमाज कज़ा हो गई
دشمنوں سے لڑائی چل رہی تھی، جنگ خندق کا موقع تھا، اور لڑائی کے دوران آپ کی عصر کی نماز قضا ہو گئی، سورج ڈوب گیا، عصر کی نماز قضا ہو گئی، تو اللہ کے نبی کے منہ سے بد دعا نکل گئی۔ آپ نے فرمایا ملأ اللہ بیوتہم وقبورہم نارا، اے اللہ ان کے گھروں کو تو جہنم کی آگ سے بھر دے، ان کی قبروں کو تو جہنم کی آگ سے بھر دے۔ شغلونا عن الصلاۃ الوسطی، اے اللہ ان کی وجہ سے ہماری عصر کی نماز چھوٹ گئی۔ اتنی فکر تھی اللہ کے نبی کو نماز۔ آج ہم نماز نہیں پڑھتے، کیوں صاحب؟ ارے کام بہت ہے، کوئی بزنس کر رہا ہے، کوئی نوکری کر رہا ہے، کوئی جاب کر رہا ہے، کوئی کالج میں جا رہا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آپ اللہ تعالیٰ کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ اللہ جب پوچھے گا میرے بندے تو 24 گھنٹے میں 5 بار میرے آگے ماتھا جھکانے کو بھی تیار نہیں تھا، میرے آگے سر جھکانے کو تیار نہیں تھا، تو اللہ اکبر کہہ کر میرے آگے نماز پڑھنے کو تیار نہیں تھا۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ یہ نماز نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھی، اور اپنے آخری ٹائم بھی اللہ کے نبی نے نماز کی تلقین کی اور نماز پڑھنے پر لوگوں کو ابھارا۔ آپ کی بیوی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ جب اللہ کے نبی کا آخری ٹائم تھا، آپ کی زبان سے الفاظ نہیں نکل رہے تھے، آپ بے قرار تھے، بے چین تھے، تڑپ رہے تھے۔ آپ اس حالت میں اللہ کے نبی کی زبان سے کچھ الفاظ نکل رہے تھے، میں نے غور سے کان لگایا کہ سنوں اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں، تو اللہ کے نبی کی زبان سے الفاظ نکل رہے تھے الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، او لوگو تم نماز کی پابندی کرنا، او لوگو تم نماز کی پابندی کرنا، اپنے غلاموں کا خیال کرنا، اپنی لونڈیوں کا خیال رکھنا، اپنے نوکروں کا خیال رکھنا۔ آخری ٹائم بھی اللہ کے نبی کو نماز کی چنتا ہے، نماز کی فکر ہے۔ اور آگے بڑھیے، سوموار کا دن ہے، آج آپ کی زندگی کا آخری دن ہے۔ آپ حضرت عائشہ کی گود میں سر رکھ کر کے لیٹے ہوئے ہیں، حضرت عبد الرحمن ابن ابو بکر آتے ہیں، ان کے ہاتھوں میں مسواک ہے، اللہ کے پیارے نبی کی نظر مسواک کے اوپر پڑ جاتی ہے۔ آپ اماں عائشہ کو اشارہ کرتے ہیں، اماں عائشہ سمجھ جاتی ہیں کہ آپ مسواک کرنا چاہتے ہیں۔ اماں عائشہ مسواک کو لے لیتی ہیں اور اپنے دانتوں سے مسواک کو نرم کرتی ہیں، اور وہ مسواک اللہ کے نبی کو ہاتھ کے ہاتھوں میں دے دیتی ہیں۔ اللہ کے آخری نبی مسواک کرتے ہیں، اور بڑے بہترین طریقے سے آپ مسواک کرتے ہیں، اور اماں عائشہ کا لعاب، اماں عائشہ کا تھوک اللہ کے نبی کے تھوک کے ساتھ اس طریقے سے مل جاتا ہے۔ اور اس سے علماء نے یہ مسئلہ بھی نکالا ہے کہ جب کسی کو یہ احساس ہو جائے کہ اس کا آخری ٹائم ہے تو وہ مسواک کر لے، وہ اپنا منہ صاف کر لے، تاکہ اللہ تعالیٰ کیا اس حال میں جائے کہ اس کا منہ صاف ہو۔ آپ نے مسواک کیا، مسواک کرنے کے بعد آپ کے اوپر موت کی سختیاں آنے لگی، آپ کی پیشانی پر پسینے کی بوندیں چمکنے لگی، آپ کے اوپر تکلیف کے آثار نظر آنے لگے، آپ بے چین ہونے لگے۔ آپ کے بغل میں ایک پیالہ رکھا ہوا تھا، پیالے میں پانی تھا، آپ بار بار پانی اپنے چہرے پر ڈالتے تھے اور کہتے تھے اللہم اعنی علی سکرات الموت، اللہم اعنی علی سکرات الموت، اے اللہ تو موت کی سختیوں پر میری مدد فرما، اے اللہ تو موت کی سختیوں پر میری مدد فرما۔ اماں عائشہ فرماتی ہیں اس کے پہلے میں موت کی سختیوں کو ناپسند کرتی تھی، مگر جب میں نے اپنے نبی کے اوپر بھی موت کی سختیاں دیکھی تو اس کے بعد میں سمجھ گئی کہ موت کی سختیاں تو کسی کے اوپر بھی آ سکتی ہیں، اللہ کے نبی کے اوپر بھی موت کی سختیاں۔ میرے پیارے ساتھیوں، آپ نے آسمان کی طرف اپنے ہاتھ اٹھائے اور آپ نے فرمایا
اللہم اغفر لی ورحمنی، اے اللہ تو مجھے معاف فرما دے، اے اللہ تو میرے اوپر رحم فرما۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا اللہم الحقنی بالرفیق الاعلی، اللہم الحقنی بالرفیق الاعلی، اللہم الحقنی بالرفیق الاعلی۔ اے اللہ تو رفیق اعلیٰ کے ساتھ مجھے ملا دے، تو اپنے نبیوں کے ساتھ مجھے ملا دے، تو اپنے نیک بندوں میں مجھے ملا دے۔ اتنا کہنے کے بعد اللہ کے نبی کا ہاتھ دھیرے دھیرے زمین پر آ گیا اور آپ کی روح آپ کے بدن سے نکل گئی اور آپ کا انتقال ہو گیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، موت کا یہ منظر اللہ کے پیارے نبی کو بھی دیکھنا۔ آپ کی بیٹی فاطمہ جو اس موقع پر موجود تھی، ان کی آنکھوں میں آنسو بہ رہے تھے اور وہ کہہ رہی تھی یا ابتا، ہائے میرے ابا جان، من جنت الفردوس ماوا، میرے ابا جان کا ٹھکانہ تو جنت الفردوس ہے۔ الا جبریل ننعا، اے جبریل ہم تمہیں اپنے باپ کی موت کی خبر دے رہے ہیں۔ اجاب ربا دعا، میرے ابا نے اپنے رب کی دعوت کو قبول کر لیا، میرے ابا تو اپنے رب کے پاس چلے گئے، میرے بابا تو اپنے رب کے پاس چلے گئے۔ آپ کی بیٹی کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ موت کا وہ منظر دیکھ کر کے صحابہ کرام بے چین ہو گئے، بے قرار ہو گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ تو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے کہ اللہ کے نبی کو موت آئی ہے۔ وہ تو یہ ماننے کو ہی تیار نہیں کہ ان کو موت آ سکتی ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ وہ لوگوں، اللہ کے نبی کو موت نہیں آئی ہے، آپ زندہ ہیں، اور جیسے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 40 دن کے لیے بلایا تھا، اللہ کے نبی کو بھی بلایا ہے، آپ واپس آئیں گے۔ اور جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو موت آ گئی ہے، ان کے ہاتھ پیر کو وہ کاٹ ڈالیں گے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا، وہ بھی آئے، مسجد میں داخل ہوئے۔ حضرت عمر غصے میں کھڑے ہوئے تھے، حضرت ابو بکر نے ان سے کوئی بات نہیں کی اور ڈائریکٹ حضرت عائشہ کے کمرے میں چلے گئے۔ جب حضرت عائشہ کے کمرے میں گئے، سامنے اللہ کے نبی کی ڈیڈ باڈی ہے، اللہ کے نبی کا جسم اطہر ہے، آپ کی باڈی ہے، آپ کا شریر ہے، آپ کا جسم مبارک ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق آتے ہیں اور اللہ کے نبی کی پیشانی کو چوم لیتے ہیں اور روتے ہوئے کہتے ہیں کہ میرے ماں باپ آپ کے اوپر قربان ہو جائیں۔ اے اللہ کے نبی، سب کو ایک موت آتی ہے، وہ ایک موت آپ کو آ چکی ہے، اللہ تعالیٰ 2 موت آپ کو نہیں دے گا، ایک موت سب کو آتی ہے، وہ موت آپ کو آ چکی ہے۔ اس کے بعد آپ مسجد میں آتے ہیں، صحابہ کو اکٹھا کرتے ہیں اور اللہ کے نبی کے منبر کے بغل میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور خطبہ دیتے ہیں، اور اس خطبے میں سورہ آل عمران کی یہ آیت پڑھتے ہیں وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ، او لوگو محمد تو اللہ کے رسول ہیں، آپ سے پہلے بھی دنیا میں بہت سارے رسول آئے ہیں۔ افَإِن مَاتَ، اگر آپ کو موت آ جائے، او قُتِلَ، یا آپ کو شہید کر دیا جائے، انقلبتم علی اعقابکم، تو کیا تم ایڑیوں کے بل پلٹ جاؤ گے؟ حضرت ابو بکر صدیق نے قرآن کی یہ آیت پڑھی اور اس کے بعد کہا من کان یعبد منکم محمدا فإن محمدا قد مات، او لوگو جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ یہ کان کھول کر کے سن لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آ چکی ہے۔ ومن کان یعبد اللہ، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ یہ جان لے کہ اللہ زندہ ہے اور اللہ کو کبھی موت نہیں آ سکتی۔ تو یہ اللہ کے نبی کی موت کا ایک منظر تھا جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ میرے بھائیوں، موت کبھی بھی آ سکتی ہے، موت کے آنے کے پہلے اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لو، اللہ سے معافی مانگو۔ اور یہ جتنی مصیبتیں ہمارے اوپر آ رہی ہیں، ہم مارے جا رہے ہیں، کاٹے جا رہے ہیں، کہیں قرآن جلایا جا رہا ہے، کہیں نبی کی توہین ہو رہی ہے، یہ ہمارے برے اعمال کا نتیجہ ہے، یہ ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے۔ اللہ نے فرمایا ظہر الفساد فی البر
والبحر بما کسبت ایدی الناس، زمین کے اندر، خشکی کے اندر، تری کے اندر، جہاں پر بھی تم کو بگاڑ نظر آ رہا ہے، وہ لوگوں وہ تمہارے کرتوت کا نتیجہ ہے، وہ تمہارے گناہوں کا نتیجہ ہے۔ تو یہ گناہوں کا نتیجہ بڑا برا ہوتا ہے میرے۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ جب میں کوئی گناہ کرتا ہوں تو اس گناہ کا اثر مجھے اپنی بیوی کے اخلاق میں نظر آتا ہے، مجھے اپنی سواری کے اندر نظر آتا ہے، سواری سے جا رہا ہوں، سواری پھسل جاتی ہے اور بیوی کے اخلاق میں کوئی کمی نظر آتی ہے، میں سمجھ جاتا ہوں کہ میں کوئی گناہ کر رہا ہوں۔ گناہ کا انجام ہمیشہ بھیانک ہوتا ہے میرے۔ جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے، کوئی پاپ کرتا ہے، اس کی روزی روٹی چھین لی جاتی ہے، اس کے مقدر کی روزی جو اللہ تعالیٰ لکھتا ہے وہ روزی چھین لی جاتی ہے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں ان العبد لیحرم الرزق بذنب یصیبہ، انسان کو جو روزی ملنے والی ہوتی ہے وہ روزی اس سے چھین لی جاتی ہے اس کے گناہ کی وجہ سے۔